کفار کو عذاب مرنے کے بعد ہی ملے گا؟ مرنے سے پہلے کیا کفار کو عذاب نہیں دنیا میں؟ یہ سوال کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان میں سے جو کافر مرے گا ان کو عذاب، دردناک عذاب دی جائے گی، تو کیا وہ کفار جو کافر مرے ان کو مرنے کے بعد تو عذاب ملے گی، مگر جب وہ کفر کر رہے تھے دنیا میں تو کیا دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا؟ یہ ایک سوال اس ترجمے پر بن سکتا ہے۔ اور ہم پھر قرآن پاک پوچھتے ہیں، کیا قرآن پاک نے اس چیز کی تعلیم دی کہ کفار کو صرف مرنے کے بعد عذاب پہنچے گا یا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عذاب پہنچے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں سورہ الرعد کی آیت نمبر 31، اس کا ایک جز میں پڑھتا ہوں جو متعلقہ جز ہے، آیت نمبر 31۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِئَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس کا معنی یہ ہے، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے ان کو مصیبت آتی رہے گی، دنیا میں مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ ان کے گھروں اور ان کے قریہ کے آس پاس، ارد گرد ان کے گھروں کے آس پاس بھی، ان کے بستیوں کے آس پاس بھی، حتیٰ کہ اللہ پاک کا وعدہ عذاب آ پہنچے گا۔ تو یہ وعدہ عذاب جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کفار کو کفار کے کرتوتوں پر دنیا میں عذاب آتے رہیں گے۔ یہ تھی ایک آیت جس میں یأتی وعد اللہ سے مراد ہے اللہ پاک کا وعدہ، یعنی وعدہ عذاب۔ اب اس کے بعد سورہ رعد کی ایک دوسری آیت، آیت نمبر 34، جس میں اللہ پاک نے صراحتاً عذاب کا ذکر کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق، کہ جو کفار ہے ان کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے، دنیا کی زندگی کا بھی عذاب ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کو عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب ان کے لیے شدید تر ہوگا، اور ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کافروں کو عذاب آخرت میں تو ملے گی، مگر کافروں کو دنیا میں بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اب جب مخالفین نے جیسے اصرار کیا کہ یہ جو ترجمہ ہے کہ اگر وہ کافر مرے تو ان کو دردناک عذاب ہوگا، اس ترجمے میں پھر ملتا ہے کہ کافروں کو اگرچہ مرنے کے بعد ہی اگرچہ عذاب ہے تو پھر دنیا کا عذاب جو ہے کافروں کے لیے اس کا ذکر تو ختم ہو گیا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں رہی جب یہ کہہ دیا کہ مرنے کے بعد کافروں کو عذاب ہوگا۔ تو جب آپ نے مرنے کا کہا تو دنیا کے عذاب کی نفی ہو گئی۔ مگر اب یہ تو تھا قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، اب میں قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی کرتا ہوں
یہ تفسیر امام قرطبی کی الجامع للاحکام القرآن، امام قرطبی فرماتے ہیں، اب امام قرطبی کا اپنا قول، وہ فرماتے ہیں یہی آیت کے متعلق، قولہ تعالی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، کہ اگرچہ وہ باز نہیں آئے، امام قرطبی فرماتے ہیں ایو یکفوا عن القول بالتثلیث لیمسنہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ غور کریں، وہ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا سے مراد ہے کہ اگرچہ کفار نے اپنے اس عمل کو ختم نہیں کیا، اس عمل سے اگرچہ وہ تائب نہ ہوئے، اس عمل کو کفار نے نہیں چھوڑا، تو ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب ان پر آئے گی، لَيَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کفار کو اس قول پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کا عذاب جو ہے اس کا ذکر مفسرین نے بھی کیا، قرآن پاک کی آیت کے نصوص سے بھی ثابت۔ تو یہ ترجمہ کہ ان کو مرنے کے بعد عذاب ہوگا، اس میں یہ قول، یہ تفسیر امام قرطبی کی اور قرآن پاک کی آیات کی اور اصول کی کے حوالے سے سوال بنتا ہے۔ ابھی پھر شیخ الاسلام کے ترجمے پر آئیں گے۔ اب یہ کہ انہوں نے کہا، اب یہاں آ جاتے ہیں کہ منہم سے مراد ہے کفار میں سے کوئی تقسیم کیا ہو سکتی ہے؟ تو مخالفین کہتے نہیں ہو سکتی، اور شیخ الاسلام تقسیم کر کے شیخ الاسلام نے گنجائش پیدا کی اہل کتاب کو مومن ثابت کرنے کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے، عجیب اعتراض، عجیب تر اعتراض ہے کہ مخالفین کہتے ہیں شیخ الاسلام نے گنجائش قائم کی، میں کہتا ہوں قرآن پاک نے گنجائش قائم کی۔ وہ کیسے؟ ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو قرآن پاک نے کیسے گنجائش قائم کی۔ اور جب شیخ الاسلام کا ترجمہ سامنے رکھتے ہیں تو پھر دنیا کے عذاب کا ذکر اور مرنے کے بعد کا دونوں اکٹھا آ جاتا ہے شیخ الاسلام کے ترجمے میں، اور پھر وہ تقسیم جو شیخ الاسلام نے نہیں کی، اول درجے پر اللہ پاک نے کی قرآن میں، شیخ الاسلام نے تو بعد میں کی۔ اب انہیں مخالفین کو نظر اس لیے نہیں آتا کہ انہوں نے جو شیخ الاسلام کی مخالفت کا عینق پہن رکھا ہے، تو اب وہ عینق اتاریں گے تو انہیں نظر آئے گا، مگر یہ کہ اللہ پاک اگرچہ کرم فرما دے کہ ان کے عینق از خود اتر جائے تو اللہ پاک سے یہ بعید نہیں، اللہ پاک کی رحمت سے یہ بعید نہیں۔ اب آپ شیخ الاسلام کے ترجمے کی طرف آ جائے اور دیکھتے یہ ہے کہ منہم میں کوئی تقسیم ہے یا نہیں۔ شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا کہ ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے، تو یہ کہا کہ دردناک عذاب ضرور پہنچے گا، یہاں مرنے کا ذکر لفظ کے ساتھ نہیں کیا مگر معنوی طور پر مرنے کا ذکر آتا ہے، مرنے کا ذکر بھی اور حیات میں عذاب دونوں کا ذکر معنوی طور پر آ جاتا ہے۔ اس تفسیر کی شیخ الاسلام نے جس انداز ترجمہ کیا، اس ترجمے میں دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب اکٹھا آ جاتا ہے معنوی طور پر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن پاک نے کہا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگرچہ وہ باز نہیں آئے، کس سے؟ اپنے اس کفریہ قول سے کہ اللہ تبارک و تعالی تین کا تیسرا ہے۔ یہ کفر جو اہل کتاب نے کیا، اگرچہ وہ اس قول سے باز نہیں آئے، اللہ پاک نے کہا اگرچہ وہ اس قول سے باز نہیں، یہ جملہ اس پر غور کرے۔ دیکھیں
اگرچہ وہ باز نہیں آئے، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اول درجے پر ان کو کافر کہا، یہ کفری عقیدہ۔ تو اگرچہ انہوں نے یہ کفری عقیدہ اپنا لیا، اگرچہ وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ڈٹے رہے اور باز نہیں آئے، تو اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ کہ وہ مرتے دم تک اسی عقیدے پر رہے۔ اگرچہ وہ باز آ جائے، تائب ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصل عقیدے پر آ جائے تو پھر وہ مومن ہو جائے۔ تو جب اللہ پاک نے کہا کہ اگرچہ وہ باز نہیں آئے، یعنی وہ اسی عقیدے پر جمے رہے، تو جب وہ اس عقیدے پر جمے رہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک جمے رہے، ورنہ تو اگرچہ زندگی کے کسی موڑ پر انہوں نے توبہ کر لی تو وہ نہیں جمے رہے، یعنی کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک، کچھ عرصے تک انہوں نے یہ کفری عقیدہ اپنایا، اور پھر جب وہ تائب ہو گئے تو وہ باز آ گئے۔ تو قرآن پاک نے یہاں ذکر کیا اگرچہ وہ باز نہیں آئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مرتے دم تک باز نہیں آئے۔ اگرچہ وہ باز نہیں آئے یعنی مرتے دم تک اگرچہ باز نہیں آئے، تو اس باز نہ آنے کی وجہ سے، اور وہ مرتے دم تک وہ باز نہیں آئے، تو پھر باز نہ آنے کا معنی بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کافر مریں گے اور پھر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، ایک۔ اور جو باز آ جائے، اس میں وعید بھی ہے کہ جو باز آ جائے تو اگرچہ وہ اس کفری عقیدے سے باز آ گئے اور تائب ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق انہوں نے عقیدہ بنا لیا، تو پھر وہ مومن ٹھہرے۔ تو قرآن پاک نے جب یہ کہا وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگرچہ وہ اس عقیدے سے باز نہیں آئے، تو اس میں ایک نفی ہے کہ اگرچہ وہ باز نہیں آئے، اور ایک اس میں اس بات ہے کہ اگرچہ وہ باز آ گئے تو پھر وہ مومن ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک نے از خود یہ تقسیم کی ہے۔ شروع میں آپ اپنے ذہن میں یہ چیز لائے کہ ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، تمام تر لوگ اس میں کافر ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جن کا عقیدہ۔ اب اس جماعت میں سے جو اس عقیدے پر جمے رہے، قائم رہے، تو وہ اسی کفر پر چلتے رہے آخری وقت تک، مگر جو تائب ہو گئے تو اسی گروہ میں سے وہ ایمان والے ہو گئے۔ تو جب مخالفین نے، شیخ الاسلام کے مخالفین نے اعتراض کیا کہ پہلے درجے پر قرآن نے جس کو کافر کہا تو اس میں تقسیم کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ تقسیم شیخ الاسلام کیا کریں گے، قرآن پاک نے تو خود تقسیم کی ہے یہ کہہ کر وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، کہ اگرچہ وہ باز نہیں آئے تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اگرچہ وہ، اس کا دوسرا معنی یہ، یعنی مفہوم مخالف یہ کہ اگرچہ وہ باز آ گئے تو ان کے لیے عذاب نہیں، اگرچہ وہ باز نہیں آئے تو ان کے لیے عذاب ہے، مگر اس کا دوسرا معنی اگرچہ وہ باز آ گئے تو ان کے لیے عذاب نہیں۔ تو جو باز نہ آئے وہ تو کفر پر جمے رہے، اور جو باز آ گئے، تائب ہو گئے، تو وہ مومن ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق۔ اگرچہ وہ باز آ گئے، تائب ہو گئے، صحیح عقیدہ اپنا لیا، تو وہ مومن ہو گئے۔ اور اس کے مان بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ پاک تو ان کے لیے وعید فرما کر توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگرچہ وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر فوراً توبہ کا ذکر اور معاف کرنے کا ذکر، اپنے مغفرت اور رحمت کا ذکر اللہ پاک نے کیا۔ اللہ پاک تو چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اس غلط عقیدے کو چھوڑ کر صحیح عقیدے پر آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہی یہی ہے، قرآن پاک نص سے یہ ثابت ہے۔